اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وما فسرنا به التمام هو الصحیح وان اکثر البصرین ان معنی تمامها دلالتها على الحدث والزمان وكذلك الخلاف في تسمیت ما ينسب الخبر ناقصہ الی آخری۔ ہماری بحث افعال ناقصہ میں تھی اور مصنف نے یہ بیان کیا کہ بعض ایسے افعال ناقصہ ہیں، بلکہ اکثر ایسے افعال ناقصہ ہیں کہ جو تام واقع ہو سکتے ہیں، اور کہا کہ 10 ایسے الفاظ ہیں کہ جو تام واقع ہو سکتے ہیں اور 3 ایسے ہیں کہ جو واقع نہیں ہو سکتے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تام ہونا، تمام ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے تام اور تمام ہونے کا کہ یہ ناقصہ تام بھی واقع ہوتے ہیں، یعنی یہ مرفوع پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کو منصوب اور خبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مصنف نے بیان کیا۔ آج ایک اختلافی چیز کو ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ بعض دوسرے نحوین نے ایک اور تعریف پیش کی ہے تمام کی۔ اچھا، ہمارے ہاں جو تام اور ناقص ہونے کا معیار اور ہے، اور ان کے ہاں ناقص اور تام ہونے کا معیار اور ہے۔ پہلے آئے ہم یہ بیان کریں کہ ہمارے پاس تام ہونے کا معیار کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے۔ ہمارے پاس جو مصنف نے بیان کیا تام ہونے کا معیار وہ یہ ہے کہ جو مرفوع پر اکتفا کرے اور اس کو منصوب کی ضرورت نہ ہو، اسم پر اکتفا کرے اس کو خبر کی ضرورت نہ ہو، تو ایسے فعل کو تام کہا جاتا ہے۔ یہ مصنف نے اپنی تعریف بیان کی تام کی، لیکن اکثر جو بصرے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ بتائیں کیا مطلب ہے کہ یہ افعال ناقصہ تام واقع ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب یہ حدث پر بھی دلالت کریں اور زمانے پر بھی۔ حدث یعنی وہی فعل، کھانا پینا، یہ ضرب یضرب وغیرہ، یہ حدث پر بھی دلالت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر یہ تام کہلائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حدث اور زمانے پر دلالت کریں، پھر چاہے ان کا اکتفا کرنا مرفوع پر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس اگر اس میں معنی حدث و زمان پائی جائے تو یہ تام ہے، اگر نہ پائی جائے تو ناقص ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ناقص۔ ہمارے ہاں جو ناقص کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے مرفوع اور اسم تک اکتفا نہ کرے، بلکہ وہ خبر کو طلب کرے، خبر کی چاہت کرے اور کہے کہ مجھے خبر کی ضرورت ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، وہ ناقص ہے کہ جو حدث اور زمان سے خالی ہو۔ یہ اختلاف بیان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ مصنف نے کہا کہ جو صحیح ترین رائے ہے وہ وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا کہ تام کا مطلب ہے کہ جو مرفوع پر اکتفا کرے اس کو منصوب کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے الٹ یعنی جو مرفوع پر اکتفا نہ کرے وہی ناقص ہے۔ وما فسرنا به التمام هو الصحیح، جو تفسیر ہم نے کی تمام کی وہی صحیح ہے۔ یہ تو ہم نے بیان کی، لیکن وہ ان اکثر البصریین، جو اکثر بصرے والے نحوین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان معنی تمامها، کہ ان افعال ناقصہ کے تام ہونے کا مطلب دلالتها، کہ ان کا دلالت کرنا علی الحدث والزمان، حدث اور زمان پر دلالت کریں تو یہ تام ہیں۔ یہ تھا کیا ہے اختلاف ان کا تمام میں، اور اسی طرح ان کا اختلاف ناقص ہونے میں بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَا يَنْسِبُ الْخَبَرَ، اور اسی طرح اختلاف پایا جاتا ہے اس چیز کے نامگزاری میں کہ جو خبر کو نصب کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ افعال ناقصہ، ناقصاً، خود کہا لما سمیہ ناقصاً، ناقص کو ناقص کیوں کہا جاتا ہے؟ فعلا مختر نہ ہو،
جو چیز ہم نے اختیار کی ہے، یعنی جس نظریے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سمی ناقصن، اس کو اس لیے ناقص کہا جاتا ہے لِکَوْنِهِ لَمْ يَكْتَفِ بِالْمَرْفُوع، کہ وہ مرفوع پر اکتفا نہیں کرتے. یعنی افعال ناقصہ کو ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مرفوع پر اکتفا نہ کرے بلکہ منصوب کی بھی طلب کرے اور خبر کی طلب کرے، خبر تک جا پہنچے. اس کو کہتے ہیں ناقص. یہ ہمارے نظریے کے مطابق مصنف کہتے ہیں. وَعَلَىٰ رَأْيِ الْأَكْثَرِينَ، لیکن اکثر جو ہیں ان کی رائے کے مطابق، اکثر سے مراد وہی اکثر بصرین مراد ہے، نہ کہ اکثر نحوین مراد ہے. وَعَلَىٰ رَأْيِ الْأَكْثَرِينَ، اور اکثر بصرین جو ہیں ان کے مطابق کیا ہے، اس کو ناقص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ سُلِبَ الدَّلَالَةَ عَلَى الْحَدْثِ وَتَجَرَّدَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الزَّمَنِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے ناقص کہ وہ اس سے جو حدث والی دلالت ہے اس کو بھی سلب کیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے اس سے. وَتَجَرَّدَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الزَّمَنِ، اور وہ زمانے پر بھی دلالت نہیں کرتا، اس سے بھی خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے ان کو. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، لیکن جو صحیح ہے نظریہ وہ پہلا ہے. وہ پہلا یعنی جو تام کی ہم نے تفسیر کی وہی درست ہے، اور جو ناقص کی ہم نے کی وہی درست ہے. اچھا، یہاں تک بات ختم ہوگی کہ تام اور ناقص کیا ہے. اب ایک نئی بحث شروع ہونے جا رہی ہے کہ یہ کان زائدہ بھی واقع ہوتا ہے. کان الزائدۃ وکان بجواز زیادتها متوسطۃ نحو ما کان احسن زیدن. کچھ شرائط ہیں کان کے زائدہ واقع ہونے کے لیے، اور ان میں سے یہ بیان کریں گے مصنف کہ اس کا ماضی ہونا ضروری ہے ایک. دوسری اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دو لازم چیزوں کے درمیان واقع ہو جائے. دو لازم متلازمان جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان اگر یہ کان واقع ہو تو یہ کیا ہے، پھر کیا کہلائے گا؟ زائدہ کہلائے گا. کیا مطلب ہے کہ دو متلازمین اور لازم چیزیں ہیں؟ وہ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جس طرح مبتدا اور خبر، تو اگر کان مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائے، یہ کان اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک شرط ہے کہ ماضی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم کانا کہہ رہے ہیں. کان ہو کانو ہو یعنی ماضی ہونا چاہیے، علی کل حال ماضی ہونا چاہیے. ایک مثلا مبتدا خبر کے درمیان آ جائے پھر بھی اس کو ہم کہیں گے یہ کان زائدہ ہے. فعل اور فاعل کے درمیان آ جائے پھر بھی یہ زائدہ ہے. نائب فاعل اور اس کے فعل کے درمیان آ جائے پھر بھی یہ زائدہ ہے. صلہ اور موصول کے درمیان آ جائے پھر بھی یہ زائدہ ہے. صفت موصوف کے درمیان آ جائے، فعل تعجب اور اس کی لیے جو مائے تعجب اس سے پہلے آتی ہے، جس طرح ما احسن و اس طرح لفظ ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ متلازمین کے درمیان کہنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی زائدہ ہوگی. اور نعمہ اور اس کے فاعل، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو متلازمین کہلاتی ہیں. اصل قاعدہ یہ ہوا کہ جب بھی یہ کان واقع ہو دو متلازمین چیزوں کے درمیان اور یہ ماضی ہو، یہ شرط بھی ہے، دو متلازمین چیزیں جن کے درمیان یہ واقع ہو اور یہ ماضی بھی ہو، یہ دو شرائط اگر پائے جائے تو یہ زائدہ کہلائے گی. اچھا، پھر کوئی آ کر سوال کرے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کان زائدہ واقع ہوگی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہے. فرماتے نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کان زائدہ واقع ہوا ہے، یہاں پر واقع ہوئی ہے، یہاں پر یہ جو دو شرائط ہیں اگر یہ پورے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں، اس کی معنی ہے، اس کا مطلب ہے. ہاں، ایک چیز ہے جو اس میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسناد. اسناد یعنی اس سے اسناد نہیں لائی جائے گی اس وقت. یعنی پہلے یہ ہم کہتے تھے کہ یہ اس کانا کا اسم ہے، یہ اس کانا کی خبر ہے، اب یہ جو نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ مطلب ہے زائدہ ہونے کا. اس کو یہاں تک لے کر ہیں. وَكَانَ بِجَوَازِ زِيَادَتِهَا مُتَوَسِّطَةً، کانا زائدہ ہوگی اور اس کے لیے جائز ہے جب وہ بیچ میں آ جائے، یعنی
بیچ میں آ جائے، وہ دو متلازمین چیزوں کے بیچ میں آ جائے. جس طرح ما کان احسن زیدن، یہ شرح میں ترد کان فی العربیت علی ثلاثت اقسام. کلام عرب میں کانا 3 اقسام کی ہوتی ہیں، 3 قسم سے وارد ہوتی ہے. پہلی قسم ناقصۃ، پہلی ناقصہ ہوتی ہے. ناقصہ کب ہوتی ہے؟ فتحتاج الی مرفوع و منصوب. مصنف نے اپنی تعریف کے مطابق کہا کہ جو مرفوع اور منصوب دونوں کی محتاج ہو، جیسے وقان ربک قدیرا، کان فناقصہ ربک اس کا اسم، قدیرا اس کے لیے خبر. و تامۃ، اور دوسری اس کی قسم کیا ہے کہ وہ تامہ ہوتی ہے. فتحتاج الی مرفوع دون منصوب، پھر وہ مرفوع کی محتاج ہوتی ہے لیکن منصوب کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ بھی شاید مثال گزر چکی ہے، وہ ان کانا ذو عسرۃ، تو یہاں پر کانا تامہ ہے اور ذو اس کے لیے فاعل ہے، یہاں پر خبر نہیں ہے. وزائدۃ، اور زائدہ بھی، کانا زائدہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب زائدہ ہوتی ہے تو آیا مرفوع منصوب چیز ان چیزوں کی طرف اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. فلا تحتاج الی مرفوع ولا منصوب، نہ اس وقت یہ مرفوع کی محتاج ہوتی ہے نہ منصوب کی. یعنی جب یہ زائدہ ہو تو اس کو نہ مرفوع کی احتیاج ہوتی ہے اور محتاجی ہوتی ہے، نہ ہی منصوب کی. وشرط زیادتها امران، اور اس کے زائدہ واقع ہونے کے لیے 2 امر اور 2 چیزیں شرط ہیں، ضروری ہیں. الف احدہما، ان شروط میں سے، 2 امروں میں سے پہلا امر کیا ہے کہ ان تکون بلفظ الماضی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ماضی ہونا چاہیے. یعنی کانا ماضی ہوگی تو پھر کیا ہے، زائدہ ہوگی ایک. دوسری با وثانی ان تکون بین شیئین متلازمین، 2 متلازمین چیزوں کے درمیان آ جائے تو پھر یہ زائدہ ہوگی. ہاں لیکن ایک شرط ہے کہ یہ جو متلازمین چیزیں ہیں ان میں سے تو ایک جار مجرور بھی ہے، کیا ان کے درمیان بھی کوئی کان آ جائے تو وہ زائدہ ہوگی؟ فرمایا نہیں. لیس جارن و مجرورن، لیکن یہ جو متلازمین چیزیں ہیں یہ جار اور مجرور نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جار اور مجرور کے اگر درمیان کان آ گئی تو وہ زائدہ نہیں ہوگی. باقی جتنی بھی متلازمین چیزیں ہیں ان کے درمیان اگر آئے گی تو یہ زائدہ کہلائے گی. کا قول کا، جیسے آپ کا قول یہ کہ ما کان احسن زیدن، تو یہاں پر اصل میں جملہ تھا ما احسن زیدن، اس طرح. فزیدت کان کو بڑھایا گیا، زیادہ کیا گیا. کہاں پر؟ بین ما، اس ما و فعل تعجب، اور فعل تعجب جو احسن ہے اس کے درمیان. ما اور احسن جو فعل تعجب ہے ان کے درمیان کس کو بڑھایا گیا، زیادہ کیا گیا؟ اس کان کو. اچھا، وہی بات جو ہم نے شرح میں کی تھی کہ اس میں خلاصے میں کہ زائدہ ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ ولا نعنی بزیادتها، اس کانا کے زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہا، یہ کانا لا تدل علی معنی البتہ، یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گی، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. نہیں، بلکہ اس کے زائدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ انہا، یہ جو کان زائدہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یؤتا بہا للاسناد، کہ اس کی طرف ابھی کوئی نسبت نہیں دی جائے گی، اس کے لیے کوئی اس سے کوئی نسبت نہیں دی جائے گی کہ یہ ابھی مثلا افعال ناقصہ ہے، اس کی فلاں یہ خبر ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے اسے میں اس طرح نہیں کہا جائے گا. لم یؤتا، نہیں لایا جائے گا، کیا ہے، بہا، اس کانا سے، کانا کو نہیں لایا جائے گا. کس لیے؟ اسناد کے لیے، کہ یہ مثلا اس کا اسم ہے، یہ خبر ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح. یہ الحمدللہ بحث بھی ختم ہو گئی. اب ایک اور بحث ہے کہ یہ کانا کی جو آخر میں نون ہے نا، بعض اوقات یہ نون بھی حذف ہو جاتی ہے. یعنی ایسے موارد بھی ہیں جہاں پر یہ کان یکون، یہ جو نون ہے یہ نون حذف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. یہ نون کب حذف ہوگی؟ اولاً تو یہ کان نہ ہو، یکون تکون وغیرہ ہو، یعنی فعل مضارع ہو. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ نون تب حذف ہوگی جب کیا ہے، فعل مضارع ہو. ایک، جس طرح اوپر ہم نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ مثلا وہ ماضی ہو زائدہ ہونے کے لیے، تو یہاں پر کیا ہے، نون کے حذف ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعل مضارع ہو. ایک، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجزومہ بھی ہو، یعنی وہ فعل مضارع مجزوم ہو، یعنی اس پر عامل جازمہ بھی داخل ہو. دو شرطیں ہو گئی.
تیسری شرط کہ اس پر وقف نہ کیا جائے، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو، اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو۔ اور چوتھی شرط کہ اس کے ساتھ کوئی ساکن بھی آ کر نہ ملے۔ یہ 5 شرائط، یعنی پہلی کہ مضارع ہو، دوسری مجزوم ہو، تیسری وقف نہ کیا جائے، چوتھی کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو یعنی ملی ہوئی نہ ہو، اور 5ویں شرط کہ اس کے ساتھ کوئی ساکن بھی ملا ہوا نہ ہو۔ یہ 5 شرائط اگر پوری ہو جائیں تو یہ نون حذف ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں تک لے کر آتے ہیں۔ وہ حذف نون مضارعہ المجزوم وصلا ان لم یلقہ ساکن ولا ضمیر نصب متصل، کہ اس مضارع کی نون جو کان کا مضارع ہے اس کے نون کو حذف کیا جاتا ہے جب وہ مجزوم ہو اور کیا ہے اس کے ساتھ کوئی ساکن نہ ہو، ضمیر نہ ہو، ضمیر منصوب متصل۔ اچھا، وتختص کان مخصوص ہے بے امور، چند امور کے ساتھ کان مخصوص ہے۔ منہا ان امور میں سے مجیئہا زائدتاً، اس کان کا زائدہ واقع ہونا، یہ بھی ایک کیا ہے ان امور میں سے ہے۔ وقت تقدم، اور یہ بحث گزر چکی کہ کانا کب کیا ہے زائدہ واقع ہوتا ہے۔ 2 شرائط بتائی کہ یہ دونوں شرط پائی جائیں کہ ماضی بھی ہو اور 2 متلازمن چیزوں کے درمیان آئے۔ ومنہا، اور ان امور میں سے یہ بھی ہے کہ جواز و حذف آخرہا، اس کانا کے آخر کو حذف کیا جاتا ہے یعنی اس نون کو۔ وذالک، اور یہ کب ہوتا ہے کہ آپ اس کانا کے یعنی یکون تکون وغیرہ کے جو نون ہے اس کو آخر کو حذف کر دیں، یعنی جب یہ مضارع ہو اور اس کی کیا حذف کر دیں، یہ کب ہے؟ کانا کی نون کو حذف کرنا کب ہے؟ وذالک بخمسۃ شروط، 5 شرائطوں کے بعد۔ اگر یہ 5 شرائط پورے ہوں تو پھر اس نون کو حذف کیا جاتا ہے، اگر یہ 5 شرائط پورے نہ ہوں تو پھر اس نون کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ کون سی شرط ہے؟ الاول ان تکون بلفظ المضارع، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مضارع کا لفظ ہو، ماضی وغیرہ یا امر یا کوئی اور نہ ہو، بس پہلی شرط کیا ہے؟ مضارع ہونا چاہیے ایک۔ وَأَن تَكُونَ مَجْزُومَةً، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجزومہ ہونا چاہیے، فعل مضارع بھی مجزوم ہونا چاہیے یعنی اس پر عامل جازمہ داخل ہو۔ 2، وَأَلَّا تَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا، تیسری چیز کہ اس پر وقف بھی نہ کیا جائے۔ وَلَا مُتَّصِلَةً بِضَمِيرِ نَصْبٍ، اس کے ساتھ ضمیر منصوب بھی متصل اور ملی ہوئی نہ ہو۔ وَلَا بِسَاکِن، اور وہ کسی ساکن سے بھی نہ ملے۔ وَذَلِكَ کا قولی تعالیٰ، اور اس طرح ایک مثال پیش کریں کہ وَلَمْ أَكُ بَغْيًا، لم اکو بغین، اصلہ یہ اکو، یہ شاید مثال، لم اکو، اس اکو میں کیا ہے؟ شاید مثال ہے۔ اصلہ، اصل میں کیا تھا؟ اکونو۔ فحذفت الضمۃ للجازم، یہاں پر ضمہ کو حذف کیا گیا جزم کی وجہ سے، یعنی عامل جازمہ کی وجہ سے، یعنی یہ جو لم ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس نون کی ضمہ کو حذف کیا۔ فحذفت ضمۃ، ضمہ کو حذف کیا، کون سی ضمہ؟ کہ جو نون پر تھی، اس ضمہ کو حذف کیا للجازم، اس عامل جازمہ لم کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر واو اور نون کے درمیان التقاء ساکن ہو گیا۔ والواو، یعنی وحذفت الواو للساکنین، اور واو کو اس لیے حذف کر دیا کہ 2 ساکن مل گئے تھے۔ کون سے 2 ساکن؟ ایک واو اور ایک نون۔ اچھا، والنون للتخفیف، اور جو نون ہے اس کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ یہاں پر 3 چیزیں حذف ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ضمہ، وہ عامل جازمہ کی وجہ سے، ٹھیک، جب عامل جازمہ کی وجہ سے ضمہ حذف ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ واو اور نون میں التقاء ساکن ہوا، واو کو حذف کر دیا۔ پھر نون کو بھی حذف کیا للتخفیف، تاکہ تخفیف ہو جائے اور بھی کم ہو جائے، تخفیف وغیرہ ہو جائے۔ وَهَذَا الْحَذْفُ جَائِزٌ، اور یہ حذف جائز ہے۔
کون سا حذف؟ یہ جو تینوں ہم نے کیے ہیں یہ تینوں حذف کرنا جائز ہے، یعنی ضمہ کو حذف کرنا جازم کی وجہ سے، واو کو حذف کرنا التقاء ساکن کی وجہ سے، اور نون کو حذف کرنا تخفیف کی وجہ سے، یہ سارے حذف کرنا جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، حذف کر سکتے ہیں۔ والحذفان الاولان واجبان، لیکن ہاں یہ یاد رکھیں کہ پہلے دو چیزیں جو حذف کیے یہ واجب ہیں۔ پہلے دو سے مراد کیا ہے؟ ضمہ اور واو۔ ضمہ کو حذف کرنا اس لیے واجب ہے کیونکہ اس پر عامل جازمہ داخل ہے، ضمہ حذف ہونا چاہیے، حتماً ہوگا، واجب ہے۔ اور واو اس لیے کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ کوئی سوال یہ کہ واو کوئی کیوں؟ کیونکہ یہ حروف علت میں سے ہے، اور جب حروف صحیح اور علت کا ٹکراؤ ہو جائے تو حروف علت کو حذف کیا جاتا ہے۔ علی کل حال یہ دو چیزیں والحذفان الاولان واجبان، جو پہلے دو حذف کیے گئے ہیں، یعنی ضمہ کو حذف کرنا اور واو کو، یہ کیا واجب ہے، اور دوسرا یہ نون کو حذف کیا یہ جائز ہے۔ یہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ کہا تھا کہ وہذا الحذف جائز، اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو نون کا حذف کرنا ہے یہ جائز ہے، یعنی تین حذف ہوئے نا، ان تینوں حذفوں میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک حذف کرنا جائز ہے اور دو حذف کرنا واجب ہے۔ اس پہ غور فرمائیں، ایک حذف کرنا، ایک چیز حذف کرنا جائز ہے اور دو چیزیں حذف کرنا واجب ہیں، فرق ہے ان میں، تین چیزیں حذف ہوئے۔ پہلی دو چیزیں، اس حاضہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ نون تخفیف، نون کی وجہ طرف ہے، اس نون کو فقط جو حذف کیا ہے ہم نے تخفیف کی خاطر، یہ جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ وَإِلَّا جو پہلے دو حذف ہیں، ضمہ کو حذف کرنا اور واو کو، ان دونوں کو حذف کرنا یہ واجب تھا۔ اچھا، وَلَا يَجُوزُ الْحَذْفُ، حذف کرنا جائز نہیں ہے، فی نحو، اس مثال میں کس چیز کو حذف کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کان کے آخر کو، یا کہیں کہ اس کان کی نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے اس مثال میں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کیوں بھائی؟ یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو شرائط بتائی تھی کہ یہ ساکن کے ساتھ بھی نہ ملے، یہاں پر ساکن ہے، لم یکن الذی، یہ دیکھیں الذی کی کیا ہے، نون کے بعد ایک ساکن ہے، اور ساکن سے ابتدا ممکن نہ تھی، تو اس نون کو اس سے ملایا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کیا ہے، ساکن سے نہ ملے، لیکن یہاں پر ساکن سے مل رہی ہے، خود فرما رہے ہیں لِأَجْلِ اتصال الساکن بہا، یہاں پر اس لیے حذف نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ ساکن متصل ہوا ہے، یعنی لِأَجْلِ اتصال ساکن بہا، ساکن کو اتصال دیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، بہا اس نون کے ساتھ، فَهِيَ مَكْسُورَةٌ لِأَجْلِهِ، اور یہ مکسور جو ہے وہ بھی لِأَجْلِهِ، اس اتصال کی وجہ سے آئے، وَإِلَّا یہاں پر ہم اس کو کیا ہے حذف کر دیتے، اس کو مکسور نہ کرتے، یعنی یہاں پر جو نون کو اگر رکھتے بھی صحیح اپنی حال پر اور نون کو حذف نہ بھی کرتے تو مکسور نہ ہوتی، کیونکہ لم جازم ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ اس کو جزم دینا واجب ہے اور نون کو حذف کرنا جائز ہے، اور ضمے کو یا اس کو جزم دینا کیا ہے، نون کو واجب تھا، ہم اس کو حتماً جزم دیتے، لیکن یہاں پر وجہ کیا ہے اس کو کسر دینے کی؟ لِأَجْلِ الاتصال، کیونکہ متصل ہوا ہے ساکن کی طرف، لِأَجْلِ اتصال ساکن بیا، کیونکہ ساکن کا اتصال ہوا ہے اس نون سے، فَهِيَ مَكْسُورَةٌ، اور یہ مکسورہ ہے لِأَجْلِهِ، اور اس مکسورہ ہونے کی وجہ بھی وہی اتصال ہے، اتصال کی جائے صحیح۔ فَهِيَ مُسْتَأْصِيَةٌ عَلَى الْحَذْفِ، پس یہ حذف کو منع کر دے گی، یہ نون حذف ہونے کو منع کر دے گی، یعنی اب کہہ رہی ہے کہ میں حذف نہیں ہو رہی، کیوں بھائی، کیوں حذف نہیں ہو رہی؟ لِقُوَّتِهَا بِالْحَرَكَةِ، کیونکہ ابھی یہ قوی ہو گئی ہے حرکت کی وجہ سے۔ کون سی حرکت؟ کہ جو اس کی نون پر حرکت آئی ہے، کسرہ، اس کی وجہ سے جب حرکت اس پر آئی ہے تو اب حذف نہیں ہوگی۔ وَلَا فِي نَحْوِ، وَلَا فِي نَحْوِ یعنی وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ آخِرِ کانا،
کان کے آخر کو حذف کرنا اس مثال میں بھی درست نہیں ہے جو اب پیش کر رہے ہیں مصنف. ان یکن ہو فلن تسلط علیہ. کیوں یہاں پر یکن ہو کو اس کی نون کو کیوں نہیں حذف کر سکتے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ضمیر متصل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ، لاتصال ضمیر بہا، یہاں پر اس لیے کہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل ہو تو پھر کیا ہوا، پھر بھی حذف کر دیں؟ فرماتے ہیں نہیں، ضمیروں کا کام ہوتا ہے جو چیزیں حذف ہو جاتی ہیں ان کو بھی اپنی اصل کی طرف پلٹانا، نہیں کہ جو موجود ہو اس کو بھی ختم کرنا. والضمائر ترد الاشیاء الى اصولها، ضمائر کا اور ضمیروں کا کام ہوتا ہے کہ اشیاء کو، چیزوں کو اپنی اصل کی طرف کیا ہے، واپس پلٹانا. یعنی جس طرح وہ پہلے تھی اس طرح ہو جاتی ہیں ضمائر کی جیسے ہی. اگر ہم کہیں کہ یہاں پر نون حذف جائے گی چاہے اس کے ساتھ ضمیر ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا. بجائے اس کے ہم کہیں کہ اس ضمائر یہ اشیاء کو اپنے اصل اور جڑ کی طرف کیا ہے، یعنی اصل کی طرف پلٹاتے ہیں. یہاں پر تو اصل کی طرف پلٹانے کے بجائے وہ جو اصل ہے اس کو بھی خراب کر دے گی ضمیر. اچھا، یہ ہوگی کہ یہاں پر ضمیر کی وجہ سے حذف نہیں ہوئی. ولا فی الموقوف علیہا، ولا فی الموقوف علیہا کہتے ہیں کہ جب آپ اس یکون پر یا یکن پر کیا ہے وقف کریں نا، پھر بھی یہ حذف نہیں ہوگی. یہ ہم نے کہا تھا شروط میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر وقف نہیں ہونا چاہیے. اگر وقف کیا اس پر تو یہ نون حذف نہیں ہوگی. ولا یعنی ولا یجوز حذف آخر کانا فی الموقوف علیہا، کہ جب اس پر وقف کیا جائے تو وہاں پر بھی کانا کے آخر کو حذف یعنی نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، نص علی ذلک ابن عصفور، اور اسی چیز پر ابن عصفور نے نص قائم کیا ہے کہ اگر وقف کریں تو اس کو حذف نہ کیا جائے، نون کو، آخر کانا کو، جو بھی کہیں. وَهُوَ حسن، یہی حسن ہے. یہ ابن عصفور کی جگہ پر کچھ کتب میں اس طرح ابن خروف لکھا ہوا ہے. علی کل حال کوئی مشکل نہیں ہے، ایک نحوی کا نام ہے، خروف ہو یا عصفور ہو. وہ حسن، یہ حسن ہے کہ انہوں نے ایک نص پیش کیا ہے کہ جہاں پر وقف ہونا چاہیے اگر اس پر وقف کریں گے، یعنی یکن پر اگر وقف کریں گے تو یہ نون حذف نہیں ہوگا چاہے دوسرے سارے شرائط موجود ہوں. اچھا، وَهُوَ حسن لأن الفعل الموقوف علیہ. اب یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم مختصر اس قاعدے کو بیان کریں اور پھر کیا ہے اس کو تطبیق کرائیں. مصنف کہتے ہیں کہ وہ افعال کہ جو ایک حرفی یا دو حرفی ہوتے ہیں، اگر ان پر وقف کیا جائے تو یہ کلام عرب میں قانون ہے کہ وہاں پر بھی ان کے آخر میں، کن کے آخر میں، وہ افعال کے جو ایک حرفی یا دو حرفی ہیں، اگر ان پر وقف کیا جائے تو ان کے آخر میں بھی ہا کو لایا جاتا ہے. ہا، جس کو ہائے سکت کہا جاتا ہے، خاموش ہا. تو جب ایک اور دو حرفی بھی فعل ہو، اگر اس پر وقف کیا جائے تو اس کے عوض میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ہا لانا ہوتا ہے. یعنی دو حرفی ہو، آپ نے وقف کیا، پھر آپ کیا لائیں گے، ہا کو لائیں گے. تو کتنے حرفی ہو جائے گا، تین حرفی. ٹھیک، وہ صرف کہتے ہیں اگر یہاں پر ہم اس نون کو حذف کریں تو کتنے ہو جائے گا، دو حرفی. دو حرفی وقف کریں گے تو کیا لانا پڑے گا، پھر ہا کو لانا پڑے گا. جب ہا کو لانا پڑے گا پھر تین حرفی ہو جائے گا. غور فرمائے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں اس کو کہ یکن ہے نا، یکن اگر اس پر حذف کریں، اس کو وقف کریں پھر بھی حذف کریں، یعنی یکو اس طرح کر دیں، تو یہاں پر یہ ہوگا کہ نون تو چلا جائے گا لیکن وقف کی صورت میں ہا تو ضرور آئے گا، اور جب ہا آئے گا تو پھر تین حرفی بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا ایک حرف کاٹ دیں پھر دوسرا حرف اضافہ کریں، اس نون کو ہی باقی رکھیں، ختم. یہ بات ہے. وَوَاسَنُ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ، کہ وہ فعل جس پر وقف کیا جاتا ہے، اذا دخلہ الحذف، جب اس پر حذف داخل ہو، یعنی عامل جازمہ میں سے کوئی داخل ہو، تو حتی بقی علی حرف واحد او حرفین، حتیٰ کہ وہ ایک حرف یا دو حرفوں پر باقی رہے،
وجب الوقف علیہ بہاء سکت، وقف کی صورت میں واجب ہے کہ آپ ہائے سکت پر وقف کریں. اچھا کقولی اہ ولم یا اہ، تو اہ اصل میں اے تھا، وقف کیا اہ ہو گیا. لم یا اے، یہ یا اے تھا، وقف کیا لم یا اہ، ہا آ گیا. فرماتے ہیں فلم یکو بے منزلت لم یا اہ، لم یکو گویا کہ لم یا اے کے منزل پر ہے. فالوقف علیہ بإعادۃ الحرف، تو یہاں پر اگر اس پر وقف کریں گے فالوقف علیہ بإعادۃ الحرف الذی کان فیہ، تو یہاں پر اگر یکو پر ہم کیا ہے وقف کریں گے تو وہی حرف پلٹ کے آئے گا کہ جو الذی کان فیہ، جو اس میں تھا یکو میں، وہ کیا ہے نون. کہتے کہ فالوقف علیہ، اگر اس پر یکو لم یکو پر وقف کریں تو بإعادۃ الحرف، اس حرف کو یہ لے کر آئے الذی کان فیہ ہے جو اس میں تھا، یا نون. اولا، اور اس طرح کرنا یہ بہتر ہے، من اجتلاب حرف لم یکن، کہ ہم تبدیل کریں لم یکن کے حرف کو، یعنی لم یکہ اس طرح کہیں، یہ درست نہیں ہوگا. اس کو دوبارہ سنیں تاکہ واضح ہو جائے. فرماتے ہیں یہ لم یکو بے منزلت لم یئے ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لم یئے پر اگر وقف کیا جائے تو لم یئے ہوگا، تو لم یکو پر بھی اگر وقف کریں تو کیا ہوگا لم یکہ، اس طرح ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اس میں جو پہلا حرف موجود تھا اس کو ہی پلٹایا جائے، یعنی نون کو پلٹایا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی اور حرف لایا جائے، یہ ہو جائے. اب یہاں سے ایک اور اشکال ہے، اس کو بھی ختم کر لیں. وہ یہ ہے کہ کسی نے آ کر اشکال کیا کہ آپ لم یکو کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں کہ وہاں پر عصری جو ہے نون اس کو لے کے آ رہے ہیں، تو لم یئے میں بھی یہ قانون لائیں لم یئے، یہاں پر یا حذف ہوا ہے، بجائے اس کی کہ آپ ہا کو لے کر آئیں، یہاں پر کیا ہے ہا کو نہ لائیں بلکہ خود یا کو لے کر آئیں، یعنی لم یعی، یعی اس طرح کہیں لم یعی. تو مصنف جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے اس طرح کیا تو یہ لازم آئے گا کہ یہ جو عامل جازم اس پر داخل ہوا ہے، عامل جازم اس پر داخل ہوا ہے، اس کا ملغا ہونا لازم آئے گا، یعنی کوئی فائدہ نہیں رہے گا. پھر اگر وہ افعال ناقصہ کو بھی نہ گرائے، اس کو بھی حذف نہ کر سکے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا یہ درست کہنا درست نہیں ہے، ملغا ہو جائے گا، پھر تو اس کا ملغا ہونا لازم ہے گا عامل جازم کا. مستشکل اشکال کرنے والا کہتا ہے تو یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لم یکو میں کیا یہاں پر کوئی ملغا اس کا عامل جازمہ کا لازم نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر نہیں آتا. کیوں؟ یہاں پر جو اس کا کام ہے وہ نون کو مجزوم کرنا، تو وہ ہم تو کر رہے ہیں، اس کو لم یکن کہہ رہے ہیں، نون کو مجزوم کرنا. لیکن جو ہماری شاید مثال جہاں لم یعے، اس میں اس یا کو حذف کرنا ہے، نہ کہ اس کو ساکن کرنا ہے، کیونکہ جب جازمہ داخل ہوں کسی ایسے فعل پر کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو حذف کرتے ہیں، اس کی چاہت یہ ہے کہ حرف علت کو حذف کیا جائے. لیکن اگر حرف صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا، نہ ہی کہ اس کو حذف کرنا. دیکھیں ولا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یلزم مثلہ فی لم یعے، کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے مثل لازم ہوگا لم یعے میں. یعنی آپ یہ کہیں کہ جو آپ قانون لم یکو میں لا رہے ہیں، کاف کے بعد ہا کے بجائے خود اس نون کو رکھ رہے ہیں، تو اس یا اور عین کے بعد ہا کو نہ لائیں بلکہ خود یا کو لے کر آئیں، یہ کہیں. ولا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یلزم مثلہ، اس کے مثل لازم آئے گا لم یعے میں، فی لم یعے. کیوں لازم نہیں آئے گا؟ لأن اعادت الیاء، کیونکہ یہاں پر لم یعے میں یا کو پلٹانا اور لم یعی کرنا تو ادی الی الغاء الجازم، یہ ہمیں پہنچائے گا کہ یہاں پر جو جازم ہے لم، یہ تو ملغا ہو چکا ہے، بے خلاف لم یکن. لیکن اگر لم یکن میں دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ فإن الجازم اقتضى حذف ضمتی، کیونکہ جازم کی جو تقاضا ہے وہاں پر، یعنی کہاں پر؟ لم یکن میں، حذف ضمت، ضمہ کو حذف کرنا ہے، لا حذف النون،
نہ ہی کہ نون کو حذف کرنا، کما بینا، جس طرح یہ بحث ہم نے کر دی تھی کہاں پر، اس کو بیان کر دیا ہے کہاں پر، جب ہم نے جوازم کی بحث کی تھی۔ علی کل حال کہ لم یقو میں اگر ہم نون کو رکھیں اور ہا کے بجائے تو بہتر ہوگا، لیکن لم یا میں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ عامل جازمہ کا ملغا ہونا لازم آئے گا، جو کہ لم یکن میں لازم نہیں آتا، لہٰذا یہاں پر ہم نون کو باقی رکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہے جواز حذف کان وحدہ، کہ اگر اس کان کو حذف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا اس کے اسم کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ بحث اگلے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔